کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے جن کے نام وقار اور منصور تھے۔ ایک دن کسان غلہ بیچنے شہر گیا جہاں اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا۔ اس کی موت کے کچھ عرصہ بعد وقار نے منصور سے کہا کہ اب ہم والد صاحب کی جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں۔ ان کے والد صاحب جو کچھ چھوڑ کر مرے تھے اس میں ایک مکان، ایک کھجور کا درخت، ایک گائے اور ایک کمبل تھا۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ ان چیزوں کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ آخر کار وقار کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی منصور سے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ گائے کا آگے والا حصہ تم لے لو، پچھلا حصہ میں لے لیتا ہوں۔ کھجور کے درخت کے نیچے والا حصہ تم لے لو اور اوپر کا حصہ میں لے لیتا ہوں۔ اور ایسا کرتے ہیں کہ سارا دن کمبل تم اپنے پاس رکھنا اور شام کو مجھے دینا۔ منصور نے یہ بات مان لی۔ اب ہونے یہ لگا کہ منصور درخت کو پانی دیتا، اس کی دیکھ بھال کرتا اور وقار اس کی کھجوریں خود لے جاتا۔ منصور کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ منصور گائے کو چارہ ڈالتا اور وقار اس کا دودھ حاصل کر لیتا اور چھوٹے بھائی کو ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ منصور بیچارہ گرمی کے باوجود کمبل اوڑھے رکھتا، مگر شام ہوتے ہی جب سردی شروع ہو جاتی تو وقار یہ کمبل لے لیتا اور منصور رات بھر سردی میں کامتا رہتا۔ کچھ دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن ان کے والد کے ایک دوست ان کے گھر آئے۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو ان کو بڑا دکھ ہوا۔ چنانچہ جب وہ جانے لگے تو منصور کو ایک طرف لے جا کر اسے کچھ نصیحتیں کی اور اسے تسلی دے کر چلے گئے۔ دوسرے دن جب وقار گائے کا دودھ نکالنے لگا تو منصور نے گائے کے منہ پر چھڑی مارنا شروع کر دی۔ اس سے گائے نے ادھر ادھر ٹانگیں چلانا شروع کر دی۔ وقار جو دودھ نکال رہا تھا غصے سے بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ منصور نے کہا، بھائی اگلا حصہ میرا ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں۔ اس پر وقار نے اس سے کہا، اچھا ایسا کرو کہ ہم دودھ آدھا تقسیم کر لیا کریں گے۔ منصور راضی ہو گیا اور اس نے گائے کو مارنا بند کر دیا۔ پھر جب وقار کھجوریں توڑنے کے لیے درخت پر چڑھا تو منصور نے کلہاڑی سے درخت کے نچلے حصے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وقار نے کہا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ منصور نے جواب دیا، بھائی نیچے کا حصہ میرا ہے، میں جو چاہے اس کے ساتھ کروں۔ اب وقار نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ آدھی کھجوریں اس کو دیا کرے گا۔ جب شام ہونے لگی تو منصور نے کمبل کو پانی میں بھگو دیا اور جب وقار نے رات کو کمبل مانگا تو منصور نے گیلا کمبل اس کے حوالے کر دیا۔ وقار نے پوچھا، کمبل گیلا کیوں ہے؟ منصور نے جواب دیا، صبح کے وقت کمبل میرا ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کروں، تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اب وقار کو اپنی خود غرضی پر پشیمانی ہوئی اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی منصور سے کہا کہ آئندہ سے ہم دونوں رات کو کمبل اوڑھا کریں گے۔ اس طرح وقار نے آئندہ سے اپنے بھائی کے ساتھ ناانصافی کرنے سے توبہ